الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ، اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب اللہ کی فضل کرم اور شکر کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ عز و جل سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ آج میں آپ کی خدمت میں صلاۃ الغوثیہ کے 2 نفل اس کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور چھوٹا سا ہے کہ جس کے کرنے سے یقیناً حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہم پر بہت بڑا فضل و کرم نازل ہوگا۔ حضرت غوث پاک سرکار کی شان وراء الورا ہے کہ آپ تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، آپ تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ آپ کی شان وراء الورا ہے، اس طرح شان وراء الورا ہے کہ ایک دفعہ بغداد کے اندر آپ اپنے سامعین کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اچانک چھت سے ایک سانپ گرا، اور سانپ گرتے ہی آپ کی آستین کے اندر چلا گیا، اور آستین کے اندر ہوتا ہوا گردن کے ساتھ لپٹ کر اچانک جب گردن کے ساتھ لپٹا تو آپ نے وائز کو نہ روکا، پھر اچانک وہ زمین پر گرا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگوں میں بگدڑ مچ گئی تو لوگوں نے پوچھا یا حضرت یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پہلے بھی بہت سارے اولیاء اللہ کو اسی طرح گمراہ کیا ہے، لیکن مبارک ہو کہ آپ ثابت قدم رہے، مبارک ہو کہ آپ ثابت قدم رہے، آپ نے واعظ کو بند نہ کیا، آپ اسی طرح واعظ کرتے رہے اور 1 منٹ بھی اپنے وائز کو نہیں روکا۔ اچانک سانپ گرا اور واپس چلا گیا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ آپ کی شان وراء الورا ہے، آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں کہ آپ اگر کوئی بیمار آپ کی خدمت میں آتا تو آپ اس کو شفا یاب کر دیتے، اگر کوئی مریض آتا، کوئی کسی بھی حالت میں آتا تو آپ اس کو شفا یاب کر کے اللہ کے فضل سے اس کو تندرست و توانا کر دیتے۔ آپ کی اس طرح اور بھی بہت ساری کرامتیں ہیں، تو آئیے صلاۃ الغوثیہ کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ صلاۃ الغوثیہ 2 نفل ہیں، صلاۃ الغوثیہ 2 نفل ہیں کہ جو آپ اگر ادا کر لیں گے تو حضرت غوث پاک سرکار کی جانب سے ڈائریکٹ ڈائریکٹ آپ کو بہت ساری پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے نفل اس طرح ادا کرنے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نماز نفل نیت لینے ہیں، اور آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں رکعتیں اسی طرح ادا کر لینی ہے۔ ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے وہاں بیٹھ کر کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی ادا کرنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس جگہ سے اٹھنا ہے، اور اٹھ کر 11 قدم آپ نے بغداد شریف کی جانب چلنا ہے۔ 11 قدم آپ نے بغداد کی جانب چلنا ہے۔ جب آپ 11 قدم بغداد کی جانب چلیں گے تو 11ویں قدم کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر بغداد کی جانب منہ کر کے جو بھی حاجت ہے، جس مقصد کے لیے یہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں،
جو بھی حاجت ہے 11ویں قدم پر کھڑے ہو کر سلام پیش کر کے یا شاہ جیلانی محبوب سبحانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اس کو لے کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اور ڈائریکٹ بحق شاہ جیلانی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس چھوٹے سے عمل سے اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دیں گے اور آپ پہ رب اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائیں گے، کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا مرید کسی جگہ پہ بھی مجھ کو پکارتا ہے، مجھ سے مدد طلب کرتا ہے تو میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں۔ تو یہ چھوٹا سا نسخہ ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اور اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز اپنے تمام دوستوں تک ضرور واٹس ایپ، فیس بک اور ایمو کے ذریعے شیئر کیجئے گا، کہ اللہ عز و جل اب ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کہ اللہ ہم سب کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔